بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فلسفہ عاشورہ کے بارے میں آج آپ لوگوں کو ایک انتہائی مفید اور جامع گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ایک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ایک معروف شعار حیات من الذلہ، اس سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، جوان ہو، ہر کوئی اس سے واقف ہیں اور اس سے آشنا ہے، اور ہر ایک کے زبان پر یہی نعرے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سمجھانا کو چاہوں گا کہ ذلت ہے کیا چیز، ذلت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ بار بار ہاتھ من ذلہ ہاتھ من ذلہ کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے ذلت؟ تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جب یزید نے دو راستوں میں سے ایک کو انتخاب کرنے کو کہا کہ یا آپ یزید کی بیعت کریں، بصورت دیگر بیعت نہ کرنے کی صورت میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یہ دھمکی جب ابا عبداللہ الحسین کو ملی یزید کی طرف سے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین، کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راستوں میں سے ایک کو انتخاب کرنے کو کہا، کہ اس نے مجھے دو راستوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دو راستہ کیا ہیں؟ بین السلتی والذلہ، ایک سلت کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر سمجھانا چاہوں گا کہ سلت کیا چیز ہے اور عزت کیا چیز ہے۔ عربی زبان میں سلت کے سلت سین کے ساتھ ہے، سین لام تا، تا مدورہ ہے، تا متولہ نہیں ہے۔ سلہ اور ذلہ، ان دو معنوں میں کیا فرق ہے؟ سلہ کیا ہے اور عزت کیا ہے؟ عربی میں اس کے مختلف سینکڑوں معنی ہیں، سلت کے بھی اور ذلت کے بھی۔ یہاں پر میں آپ کو وہ معنی بیان کرنا چاہوں گا کہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس آپ کی سے موافقت رکھتی ہو۔ تو سلت کا ایک معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں سلہ اس سخت زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بارش وغیرہ جب پڑتی ہے، اس پر پانی گرتا ہے، تو وہ اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کر لیتے، یعنی اس کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ بارش کی کا پانی ہے وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ اس کے برعکس ایک نرم زمین ہے، وہ بہت نرم ہوتے، اس پر ہلکی سی بارش پڑی، ہلکی بارش کے ساتھ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے وہ زمین۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی میں ذلہ، یعنی وہ زمین جس میں اتنی سختی ہو، وہ بارش کے پانی کا پانی اپنے اندر جذب نہیں کرتی، اس کو کہتے ہیں سلہ۔ اور وہ زمین جس میں نرم ہے یا وہ بارش کے پانی کو اپنے اندر آسانی سے جذب کر لیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ذلہ۔ اب اسی کو ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس اصلاح کے ساتھ فٹ کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے انسان کے اندر مختلف کیفیات اور مختلف احساسات رکھے ہیں، جس کو مختلف اصطلاح میں، مختلف علوم میں ان کے مختلف نام ہیں۔ قرآن میں بھی اس کے مختلف اصطلاحات آئے ہیں کہ انسان کے اندر جو کیفیات ہیں ان میں سے مختلف ہیں، مثلا نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور نفس امارہ ہے، اس طرح کے اصطلاحات قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو انسان کے اندر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر ایسی خصوصیت وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بھی برائی کو اپنے اندر جذب ہونے نہیں دیتا، یعنی وہ انسان کی جو جس کے اندر یا وہ احساس ہو یا وہ خصوصیات ہو جن کی بنا پر وہ کسی قسم کی برائی کو بھی اپنے اندر جذب ہونے نہیں دیتا، تو سمجھ لو کہ یہ انسان عزت کے راستے پر ہے، یہ ذلت کے راستے پر، یہ انسان عزیز ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان اپنی اس احساس کو غالب آنے دیں یا اپنے اندر ایسے احساس پیدا کریں کہ جس سے وہ ہر قسم کی برائی کو اپنے اندر قبول کر لیتا ہے۔ تو ہر قسم کی برائی اپنے اندر قبول کرنے کی جو احساس ہے یا جو صلاحیت ہے، اس کو کہتے ہیں ذلہ، یعنی وہ انسان ذلیل انسان ہے۔ چونکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو یزید جیسا فاسق اور فاجر انسان کہ جس نے ہر قسم کی شرعی حدود کو اس نے پامال کیا تھا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے بات ماننا ایک گناہ تھا، برائی تھی۔ تو اس گناہ کو، اس برائی کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام عزت والا امام تھا، تو اس نے اس ذلت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طرح ہر وہ انسان کی
جو تمام قسم کی برائی کو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، تہمت ہو، بد اخلاقی ہو، کسی ظالم کی حمایت کرنا ہو، کسی فاسد نظام کے لیے کندھا دینا ہو، یہ تمام برائی کو اگر وہ قبول کر لیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے مومن کے لیے، ظالم کے ساتھ جو ہے نا حمایت بھی کرتا ہے، ظالم کا، ظالم حکمران کے ساتھ بھی دیتے ہیں، یا ہر برائی وہ کر لیتا ہے، لیکن محرم کے 10 دن میں وہ کالے کپڑے پہن کے جو ہے نا وہ 24 گھنٹہ آزاداری کرے، تو یہ امام کی نظر میں شیعہ نہیں ہے، یہ عزت کے راستے پر، ذلت کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت کے راستے پر ہیں، اس کا تعلق یزید سے ہے، حسین ابن علی سے نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ انسان کی جو تمام برائی کو اپنے اندر آنے سے روکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، وہ مومن پر تہمت نہیں لگاتا، یا وہ چوری ڈاکہ نہیں کرتا، وہ کسی ظالم کے لیے کندھا نہیں دیتا، فاسد نظام کی وہ حمایت نہیں کرتا، تو یہ انسان عزیز انسان ہے، یہ عزت کے راستے پر ہے، یہ حقیقی عزادار ہے، اس کا تعلق ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے بہت گہرے طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کا معیار برائی کو قبول کرنے اور نہ کرنے پر ہے۔ جب آپ برائی کو قبول نہیں کرتے، آپ اچھے کام انجام دیتے ہیں، گناہ انجام نہیں دیتے، تو آپ حقیقی عزادار ہیں۔ لیکن آپ ہر برائی کو قبول کرتے ہیں، ہر گناہ کو قبول کر لیتا ہے، تو آپ 24 گھنٹہ عزاداری کرنے کے باوجود، سال بھر کالے کپڑے پہننے کے باوجود، آپ عزادار، حقیقی عزادار نہیں ہیں، بلکہ آپ کا تعلق یزید سے ہیں، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا رشتہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں، تو آپ اپنے اندر گناہوں کو قبول کرنے کی جو احساس ہے اس کو ختم کر کے ایک ایسی کیفیت پیدا کریں کہ جس سے کسی قسم کے گناہ آپ قبول نہ کریں، بلکہ ہر جگہ آپ اچھائی کی دعوت دیں، اچھائی کو قبول کریں، نفرت کے بجائے محبت، بھائی چارگی اور امن اور اچھائیوں کو آپ ہمیشہ ترویج دیتے رہیں، تو یہ آپ کا حقیقی عزادار ہونے کی علامت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔